وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک حضرت کی جماعت میں ابراہیم علیہ السلام بھی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ پیش ہوئے رب کے سامنے قلب سلیم سے، ایسے دل سے جو شرک اور بدعت سے پاک تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمایا اپنے والد اور قوم سے، ماذا تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو، ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے خدا اللہ کے سوا تم چاہتے ہو، ائفکن آلہۃ، طلبہ سن لو، اصل میں ہے آلہۃ افکن، سبلن فجاجہ، کبھی صفت مقدم ہو جاتی ہے، کیا جھوٹے خدا اللہ کے سوا تم چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں، فنظر نظرۃ فی النجوم، پس اس نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف ستاروں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگ لے جا رہے تھے میلے میں، سالانہ میلہ کہیں لگ گیا ہوگا اس زمانے میں، حضرت انتظار میں تھے کہ مجھے موقع ملے ذرا ان کے مندر کی سیر کروں اور صحیح معنوں میں ان کے خداؤں کی گد بناؤں۔ حضرت نے ایسے اوپر دیکھا، حضرت کے دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ستارے وحدانیت کے گواہ ہیں، یہ آسمان اللہ کا پیدا کردہ ہے، یہ روشنی خدا نے ڈالی، یہ بتڑوں نے کیا کیا ہے جو تم پوچھ رہے ہو؟ بس انہوں نے نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کر ستاروں میں، فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ، لوگ چلے گئے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، سب لوگ جنگل چلے گئے، اور ٹول پلازے سے آگے بدعتی سالانہ جلسہ کرتے، ٹول پلازے سے آگے، فراغ الی آلہتہم، یہ قرآن کے پختہ یہ لینا، فراغ، پس راغ الی آلہتہم، داغی خدایان طرف، راغ یروغ کے معنی لگ پڑنا، راغ یروغ، پس لگ پڑے ان کے خداؤں پر، فقال، اور فرمایا لا تاکلوا، کھاتے نہیں، سب بتوں کے آگے کھیر، شیرنی، شیرمال، چمچ، قسم قسم کے حلوے مانڈے جیسے درگاہوں میں لگتے ہیں ایسے پڑے ہوئے۔ ابراہیم نے ایک ایک سے کہا کیوں نہیں کھاتے، ما لکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دیتے، فراغ علیہم، لگ پڑے ان پر، ضربا بالیمین، مار مار کر دائیں ہاتھ، ڈس دا ڈس دا ڈس دا ڈس دا، ٹال بتانے وقت تک چکنا چور کر، فاقبلوا الیہ یزفون، متوجہ ہوئے حضرت کی طرف دوڑ کر، قال اتعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے پیدا کیا تم کو جو تم عمل کرتے ہو۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، نمرودیوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، فالقوہ فی الجحیم، اس میں آگ لگاؤ، ڈالو اس کو بیچ میں، فارادوا بہ کیدا، انہوں نے حضرت کے خلاف سازش کی، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان لوگوں کو نیچے کیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا میں جا رہا ہوں رب کی طرف، وہ میں رہنمائی کرے گا۔ نار نمرود جب حضرت پر گلی گلزار ہوئی اور حضرت معجزات کے ساتھ باہر آئے تو نمرود نے کہا میں آپ کے خدا سے معافی چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا توبہ کرتے ہو، اس نے کہا نہ، اسی طرح رہوں گا اور معافی چاہتا ہوں، صلح چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا خدا نہیں معاف کر رہا ہے، اس نے 100 گائے، 100 اونٹ، 100 بکری، 100 بھیڑیں کاٹی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ، اس نے 500 ہزار، اخیر میں اس نے کہا میں آپ کو تبلیغ کی چھوٹ دیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اپنی پولیس اور فوج کو کہا کہ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے نہ دے، ان کو روکو، انہیں کچھ نہ کہو۔ تو حضرت نے جب دیکھا کہ کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا، اس وقت آپ نے کہا، وقال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین،
میں جا رہا ہوں رب کی طرف رہنمائی کرے گا. رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار بیٹا دے نیک کرداروں میں سے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے مبارکباد دی حضرت کو لڑکے بردبار کی، چونکہ اسماعیل علیہ السلام پر ذبیحہ اور قربانی آ رہی تھی، ان کی صفت حلیم آئی، بردبار. فلما بلغ معہ السعی، جب پہنچ گئے حضرت کے ساتھ دوڑنے کو. بچہ جب باپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے بڑا منظر ہوتا ہے. قال یا بنیا، حضرت نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری، پس دیکھے کیا آپ کی رائے ہے. میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ پر چھرا چلا رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے ابا جان کیجئے جیسے کہا جاتا ہے آپ کو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب پائیں گے مجھے اللہ نے چاہا جمنے والوں میں سے. فلما اسلما، جس وقت دونوں اللہ کا حکم مان گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیا اسماعیل کو پیشانی کے بل، تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، رحم نہ آئے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی کہ ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچا کیا خواب. اِلَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طرح بدلے دیتے ہیں نیکوکاروں کو. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ آزمائش واضح ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدلے میں دیا ذبیحہ بڑا. جنت سے مینڈا آیا، جبریل نے لا کے کھڑا کیا، فرمایا یہ کاٹے. آپ نے اس کی ٹانگیں اوپر کی، سر نیچے. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ کہ وہ جنت سے جو مینڈا آیا، تو میرا ایک سوال ہے کہ وہ گوشت کس نے کھایا؟ سوال ہے چاہتا دا گڑ وخا چاو بڑا. تا سوال ستا دا جہل دلیل دے چیتا دیر لے جائے دے. نبہم ما ابہمہ اللہ نہ بے خبرہ، دا تفسیر دا قوانین مصطلحات نہ جاہلہ، جاہل بیٹا جاہل. غلط خبر خلق ہے. آقا ابراہیم علیہ السلام نے جو بچڑا ذبح کیا مہمانوں کو، اس کا گوشت کس نے کھایا؟ آقا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو روز روٹی پکاتی تھی وہ کون کھاتا تھا؟ شرم تم کو مگر نہیں آئی. ایسے خلق دو کا کول دے پار دنایا سوال دے دخل کوئی کیا استاد جی نے خبر تفوس کرنے استاد جی رنگ نہ زیڑ شی او خالی پیسو والا استاد جی ایسے شہد وانی زور کو والا علم نہ بے خبر استاد جی. جاہل جی کیسا پتا رہا وہی جی اگر گٹ چلال شو کنا لگا جاگا وقت بیا چاو خانڈے ہوتے ہیں استا مور استا خدے ہو گوڑا لا دوڑا غل چکئی موجودی ہوئی اللہ والخور بچیا. عوام ہوتا علماء خلاف لمس ہے اور شرمی گنا وہی تب امارت کے تب ضرورت نہ کم تو غلط خبریں کے لا سے رد بدلوانے حکم چی یاد بولا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے فدیے میں دیا ایک ذبیحہ محترم. وہ بابا جنت کی چیزوں کا دنیا میں استعمال کوئی منع ہے کیا؟ کون سی دلیل ہے؟ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو پھل فروٹ دنیا میں حلال چیزیں یہ سب جنت سے آئے ہیں الحمدللہ.
آج آپ جنت کے پھل کھائیں گے اور جنت کا دودھ پیئیں گے اور انشاءاللہ، اور پھر آپ کی دعائیں تو خیر جاری و ساری ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑا ان کے لیے آنے والوں میں سلام علی ابراہیم، سلام و حضرت ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اسحاق کا ذکر تو اب آیا، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، نبی من الصالحین، کوئی پیغمبر بلند کرداروں میں سے۔ یہ مسئلہ علماء میں رہا ہے، بعضوں نے اسحاق کو ذبیح کہا، حافظ ابن تیمیہ نے اس مقام پر طویل و عریض محقق کلام کیا ہے، اور ان کے شاگرد ذہبی اور ابن کثیر اور ابن قیم نے ان کی معاونت و نصرت کی ہے کتابوں میں، ثابت کرنے کے لیے کہ ذبیح اسماعیل ہے نہ کہ اسحاق۔ حضرت امام الحسن مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کانا ذبیحین، کہ اما اسماعیل فذبیح بمکہ و اما اسحاق فذبیح بالقدس، فعلم انور کان اظہر من کلہ، شاہ صاحب کا علم سب سے زیادہ ہے، دونوں ذبیح ہے، کیا فرق پڑا؟ اسماعیل علیہ السلام یہاں کعبے میں اور اسحاق علیہ السلام بیت المقدس میں، اور حضرت فرماتے ہیں کوئی گھر کعبہ بن نہیں سکتا جب تک نبی اس کے سامنے ذبح کے لیے پیش نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مولانا روم کہتے ہیں کعبہ را ہر دم تجلی برفضور، یہ کعبے پر ہر لمحہ جو 24,024 لاکھ جلوے گرتے، کعبہ را ہر دم تجلی برفضور، عید اخلاصات ابراہیم بور، یہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے، ان کا اخلاص ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے برکتیں دی حضرت کو اور ان کے بیٹے اسحاق کو، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، ان میں اچھے بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کھلم کھلا